الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدقہ بن سلیمان رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میری جوانی کے دن تھے، نیکیوں سے دوری اور گناہوں سے نزدیکی تھی. اسی دوران میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جس کے سبب میرے دل کی حالت بدل گئی. میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور نیکیوں میں مصروف ہو گیا. کچھ عرصے بعد پھر مجھ سے غلطیاں اور لغزشیں ہونے لگیں. میں نے اپنے مرحوم والد کو خواب میں دیکھا تو انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا، اے میرے بیٹے، میں تجھ سے بہت خوش تھا کیونکہ تیرے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے رہے اور وہ نیک لوگوں کے اعمال جیسے ہوتے تھے، مگر اس مرتبہ جب تیرے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی. مجھے میرے آس پاس کے مردوں میں رسوا نہ کیا کر. اس خواب کے بعد وہ بزرگ کی زندگی میں انقلاب آ گیا اور انہوں نے گناہوں سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے نیکی کے راستے کو اپنا لیا. ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ بلا اجازت شرعی نہ زندہ لوگوں کو ہم سے کسی قسم کی تکلیف پہنچے اور نہ ہی مردہ لوگوں کو. کتنی نالائقی کی بات ہوگی کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے مردے تکلیف اور پریشانی میں آئیں. یہ واقعہ جہاں ہمیں اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ اولاد کی نیکیاں والدین کو قبر میں خوش کرتی ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اولاد کے گناہوں کی وجہ سے مرحوم والدین قبر میں تکلیف و پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. بلکہ احادیث طیبہ میں تو والدین کے ساتھ ساتھ دیگر مرحومین رشتہ داروں کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ہم زندوں کے برے اعمال ان کی بھی رنجیدگی کا باعث بنتے ہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور جمعہ کے دن انبیاء کرام اور آباء و امہات یعنی ان کے ماں باپ پر پیش کیے جاتے ہیں. وہ ان کی نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی سفیدی اور چمک میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے گناہوں کے سبب وہ غمگین ہوتے ہیں. بس تم اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو اور گناہ کر کے اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، تم اپنے برے اعمال کے ذریعے اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ انہیں تمہارے فوت شدہ قریبی رشتہ داروں پر پیش کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ایسے عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسوا ہونا پڑے. جبکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں ایسے کام کو کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مجھے رسوا ہونا پڑے. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ بن اوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی زوجہ کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، اس کے ساتھ بھلائی کیا کرو، کیونکہ اس کے ساتھ تمہارا جو بھی برتاؤ ہوگا وہ اس کے والد یعنی تمہارے سسر حضرت سیدنا عمر بن اوس رحمہ اللہ کو پہنچے گا. میں نے پوچھا، کیا زندوں کی خبریں مردوں کو پہنچتی ہیں؟ فرمایا، ہاں، ہر رشتہ دار کے پاس اس کے رشتہ داروں کی خبریں پہنچتی ہیں. اگر اچھی ہوں تو وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اگر بری ہوں تو وہ مایوس اور غمگین ہو جاتے ہیں. جب ابراہیم بن صالح فلسطین کے حکمران تھے تو اس وقت انہیں
ایک بزرگ جو کہ تبع تابعی ہیں، حضرت سیدنا عباد رحمہ اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زندوں کے اعمال ان کے فوت شدہ رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا تم غور کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے کس طرح کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم بن صالح اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ مزید اور بھی ایسے کام ہیں جو کتابوں میں مذکور ہوئے ہیں جن کی وجہ سے مردوں کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو قبر پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا لا تؤذی صاحب ھذا القبر، یعنی اس قبر والے کو ایذا نہ دو۔ امام اہل سنت حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر پر سر رکھ کر سونے یا ان پر پاؤں رکھنے وغیرہ کے حوالے سے چند واقعات نقل ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو میت کے کنگھی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اسے تکلیف ہوگی۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، لہٰذا قبروں پر پیشاب کرنا یا کوئی گندگی ڈالنا، قبروں کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دینا، یا قبروں کو روندنا، یا قبروں پر مکان بنانا، یا قبروں پر لیٹنا یا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے مردوں کو تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اس لیے یہ سب کام ممنوع اور ناجائز ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے قبرستانوں کا احترام کریں اور ہر ان باتوں سے پرہیز کریں جن سے قبروں کی توہین ہو یا قبروں والوں کو ایذا پہنچتی ہو۔ اپنی زندگی کا انداز ایسا رکھیے کہ آپ کے کسی بھی قول و فعل کی وجہ سے نہ زندہ لوگ تکلیف و پریشانی کا شکار ہوں اور نہ ہی مردہ لوگوں کو تکلیف، پریشانی یا پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ علماء فرماتے ہیں مسلمان زندہ و مردہ کی عزت برابر ہے، انہیں تکلیف دینا حرام ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔